بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہو آر یو؟ ہوپس آل آف یو آر فائن. بیٹا جی آج ہم لوگ جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 6 ہے، تاریخ پاکستان 2. اس میں بیٹا جی آج ہم لوگ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت دیکھیں گے. 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو دیکھیں گے، جن میں آج ہم لوگ اس کے 2 ٹاپکس پڑھیں گے: صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا. تو بیٹا جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت. ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا. جس وقت میں انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا، اس وقت ہمارے پیارے وطن کو سخت مشکل کا سامنا تھا، کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش کی صورت میں اپنا ایک حصہ کھو چکا تھا. اس وقت پاکستان کی عوام سخت مایوسی کا شکار تھی. ہمارے پیارے وطن کو سخت بحران کا سامنا تھا. اس وقت ہمارے ملک کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت تھی جو کہ ہمارے ملک کو اچھے طریقے سے سنبھال لے اور ہمارے ملک کی اچھے طریقے سے قیادت کرے اور ہمارے ملک کو قوم کی ترقی میں اضافے کے لیے اقدامات کرے. ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت میں آنے کے بعد ملک کے مختلف شعبوں میں چند اصلاحات کا نفاذ کیا، جن کو ہم لوگ آگے تفصیل میں دیکھیں گے. 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو. اس میں سب سے پہلا جو سٹیپ انہوں نے لیا تھا، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا. 1971 تک اگر ہم لوگ دیکھیں تو ملک میں 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کاروبار جو تھے، ان پر چند خاندان قابض تھے. انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے ان تمام تر خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور ان کو جاری کیے گئے تمام صنعتی لائسنس جو تھے ان کو کینسل کر دیا گیا. وہ اپنے ملک کو صنعتی طور پر مستحکم دیکھنا چاہتے تھے. ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا. انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لے لیا گیا، جن میں کمپنیوں کو سرکاری تحویل میں لیا گیا. ان کمپنیوں کے نیم نیچے دیے گئے ہیں: پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل بنانے کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ بنانے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت. انہوں نے ان تمام تر صنعتوں کو قومی تحویل میں لینے کے بعد ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ علیحدہ مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیے، جو کہ علیحدہ علیحدہ ان تمام تر صنعتوں کے تمام تر امور کو دیکھ رہے تھے. ان تمام تر اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں صنعتی لحاظ سے ترقی میں اضافہ ہوا، ملک صنعتی لحاظ سے مستحکم ہوا. نیکسٹ بیٹا جی ہم لوگ دیکھیں گے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا. جس طرح سے صنعتی اثاثوں اور انشورنس کے جتنے بھی کاروبار تھے، ان پر چند خاندان قابض تھے، اسی طرح سے بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں، جس کا ہمارے ملک کو یا حکومت کو کسی بھی طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ان کو انفرادی طور پر اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا تھا. تو ان تمام تر کمپنیوں کو 19 مارچ 1972 کو ختم کر دیا گیا اور قومی تحویل میں لے لیا گیا اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا گیا. اس وجہ سے بینک ملازمین کے حالات بہتر ہوئے، ان کو مالی طور پر فائدہ ہوا. حکومت کے اس فیصلے کی وجہ سے ملک کو مالی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوا اور یہ مالی فائدہ جو ہے وہ عوام کے فلاح و بہبود کے بہت زیادہ کام آیا. بیٹا جی یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ. اسٹے ہوم، سیو لائفز. اللہ حافظ.